آج کے عہد میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور گہری نسبتیں اور اس کا ایک گہرا ذوق دینے کی کوشش کی جائے کہ ہماری لفظ کے ساتھ نسبتیں جو ہیں وہ یا تو ختم ہو گئی ہیں یا غیر معمولی طور پر کمزور پڑ گئی ہیں، کہ یہ زندگی جو ہے یہ کیسے ایک علم ہے اور اس علم کے ساتھ انہوں نے زندہ رہنا جو ہے وہ کیسے سیکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کی کافی نمبر 81 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس عہد میں جب ہم بہت زیادہ جدید ہو چکے ہیں اور جدید ہوتے جا رہے ہیں، خواجہ صاحب کے کلام کو پڑھنے کی کیا معنویت ہو سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ انسان کی جو ذات کے اندر اگر کوئی مرکز ہے، اس مرکز کا بھی اگر کوئی مرکز ہے اور اس مرکز کا بھی اگر کوئی مرکز ہے تو اس کا تعلق زبان سے ہے۔ اور اگر انسان کو اپنی ماں بولی کے لفظوں سے، ماں بولی سے، اس میں لفظ اور معنی کے جو طریقے ہیں اور جو اسالیب ہیں، اگر اس سے نسبت پیدا نہ ہو، اگر آدمی کو اپنی مادری زبان کے اندر رہتے ہوئے لفظ و معنی کے ساتھ کوئی نسبت پیدا نہ ہو، اس کا ذوق پیدا نہ ہو، اگر وہ معانی کی ترسیل میں اس کی مادری زبان اولیت نہ رکھتا ہو، تو کسی دوسری زبان میں بھی لفظوں سے کوئی نسبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آج کے عہد میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور گہری نسبتیں اور اس کا ایک گہرا ذوق دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو ذوق ہے یہ ایک بیج کی طرح کام کرے گا، اور اس کے بعد بچہ جو بھی زبان سیکھے گا اس زبان میں اس کی فلاورنگ ہوگی، اور اس زبان میں بھی بچہ اپنے جذبات کو، اپنے تصورات کو اور اپنے خیالات کو ظاہر کرنے پر قادر ہوگا۔ اب ہم جو اردو لکھتے ہیں وہ بھی اتھلی سی اردو ہوتی ہے، اس میں احساس کی، اس میں تصور کی گہرائی موجود نہیں ہوتی۔ آج کل جو تفہیم کے مسائل ہیں اردو زبان کے حوالے سے، اور جو علمی موضوعات پر گفتگو جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس کی بنیادی ترین وجہ ہے کہ ہماری لفظ کے ساتھ نسبتیں جو ہیں وہ یا تو ختم ہو گئی ہیں یا غیر معمولی طور پر کمزور پڑ گئی ہیں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا چہرہ پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی ماں کا چہرہ نہیں پہچان پاتے تو وہ لفظ جو ہمیں دوسری زبانوں میں جن کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، ہم نہ ان کو پہچان پائیں گے، نہ ان کی حقیقت سے واقف ہو سکیں گے، نہ لفظ و معنی کی جو نسبتیں ہیں وہ ہم جان سکیں گے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے شعور میں فنکشنل ہو کر جو ہے وہ ہمارے اظہار کا اور ادراک کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی نہ صرف مادری زبانوں سے بلکہ ہماری جو تہذیب کی زبانیں ہیں ہم ان سے بہت دور جا چکے ہیں، اور ہم انگریزی کے ملبے میں اس قدر دب چکے ہیں کہ اب کو سمجھنے سمجھانے کے کام جو ہیں وہ لگتا ہے کہ قصہ پاری نہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال ہم خواجہ صاحب کی اس کافی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جس میں انہوں نے اس میں جو ایک تھیم جو اس میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غم اور علم کو بیان کیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ کیسے ایک علم ہے اور اس علم کے ساتھ انہوں نے زندہ رہنا جو ہے وہ کیسے سیکھا ہے۔ میں پہلے اس کی ریڈنگ کروں گا، پھر ہم ایک شعر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں، ڈکھڑیں کارن جئی ہم، سولیں سانگ سمائی ہم، درد اندیشے سکڑے سوڑے، بیا نہ بھین نہ بھائی ہم، گالھی کملی سنجنی دھر دی، ہک غم دی سدھرائی ہم، جامن لا دی پنڈ بلا دی، چم سر اکھیاں چائی ہم، راحت ویندیں ودا نہ کی تم، مئی ہم پر مترائی ہم، پیر پرانی امڑی سکڑی،
مونج مجھاری دئی ہم، سختی تے بدبختی تتڑی، حال ونڈو ہم سئی ہم، بیٹھا ہی دی چولی چنڑی، پئی ہم پاٹھم کئی ہم، سر تے چھتڑے چوٹیاں متھڑے، تیں سنگ دلڑی لئی ہم، ہو پھکڑی شہر خاری، جاتی فخر وڈئی ہم، کیویں یار فرید وساراں، جیں کیتے اتھ آئی ہم، کیویں یار فرید وساراں، جیں کیتے اتھ آئی ہم۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ڈکھڑے کارن جئی ہم، ڈکھڑے دکھ کارن کے لیے یہی ہم، یہی کا مطلب پیدا میں پیدا ہوئی تھی، میں تو صرف دکھوں کے لیے پیدا ہوئی تھی، اور میرا ہونا غم ہے، اور میں جب پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب میرے سانسوں میں غم جو ہے وہ گھل گئے، اور میری زندگی جو ہے وہ غم کی کہانی بن کر رہ گئی۔ ڈکھڑے کارن، بس میرا پیدا ہونے کا بس مقصد یہی تھا کہ میں دکھ کے لیے دکھ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ دکھ کے ساتھ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اگلے مصرعے میں فرماتے ہیں سولیں سانگ سمئی ہم۔ سولیں کا مطلب کانٹے، سولیں وہ بڑے بڑے جو لمبے کانٹے ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں۔ سانگ کا مطلب ساتھ، سمئی ہم کا مطلب ان کے ساتھ میں سمائی ہوئی تھی، یعنی میرا جو وجود تھا، میری جو زندگی تھی، وہ کانٹوں کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ کانٹے مجھ میں نہیں تھے، میں کانٹوں میں تھی، یعنی کہ میری زندگی جو ہے وہ کانٹوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ سمائی ہوئی تھی۔ جہاں کانٹے رہتے تھے وہیں میں رہتی تھی، اور وہ کانٹے جو ہے وہ میرے وجود کو جس طریقے سے چھیدتے تھے وہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں غم کے لیے پیدا ہوئی تھی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان کانٹوں کے ساتھ جو ہے وہ سما گئی تھی۔ اگر کوئی امیج، یعنی اگر کوئی چونکہ شاعری میں شاعر کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ امیجز بناتا چلا جاتا ہے، تو جو امیج جو ہے یا پیکر جو شاعر جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے اپنی شاعری میں، جو بہت زیادہ بامعنی طریقے سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری زندگی کو بیان کر سکتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ میں کانٹوں میں سما گئی تھی۔ اور صاف ظاہر ہے کانٹوں میں سما جانا یعنی جو زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج تو نہیں تھی، وہ تو کانٹوں کا ایک منچ تھا، اور ساری عمر جو ہے وہ انہی کانٹوں کے ساتھ گزری، اور ان کانٹوں نے ہر مسام پہ، ہر پور پہ، جسم کے ہر نقطے پہ جو ہے وہ مجھے زخمی کیا۔ درد اندیشے سکڑے سوڑے، بیا نہ بھین نہ بھائی ہم، کہ جو درد تھے، جو دکھ تھے، اور جو اندیشے تھے آنے والے وقت کے، غم کے، جو فکریں تھیں، جو جان کو گھلا دینے والی فکریں تھیں، جو درد تھے نہ جانے والے، یہی میرے قریبی عزیز اور رشتہ دار تھے۔ درد اندیشے سکڑے سوڑے، سکڑے سوڑے کا مطلب جو سگے ہوتے ہیں، سوڑے کا مطلب رشتہ دار، جو سکڑے سوڑے یعنی یہ درد اندیشے ہی میرے رشتہ دار تھے، اور یہی میرے قریبی تھے۔ بیا نہ بھین نہ بھائی ہم، ان کے علاوہ میرا کوئی بہن بھائی اس دنیا میں نہیں تھا۔ یعنی یہاں جو بہن اور بھائی ہوتے ہیں وہ رشتے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، لیکن درد اور اندیشے ایسی چیزیں تھیں جو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی جو میری جان یا رگ جان کے ساتھ جو قربت تھی وہ بہن بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر تھی۔ بہن بھائیوں میں بھی بعض کا غیریت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ دوری ہو جاتی ہے، یا اتنی محبت نہیں رہتی، محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن درد اور اندیشے جو ہیں کہتے ہیں یہ میری رگ جان کے
قریب رہے اور ساری عمر جو ہے مجھے ان سے دکھ جو ہے وہ ملتا رہا۔ اور ان کے علاوہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اگر کوئی وفا کی ہے تو اسی دکھ اور اس اندیشوں نے، ان غموں نے اور ان فکروں نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ گالھی کملی سنجڑی دھردی، ایک غم دی سدھرئی ہم، یہ تیسرا شعر ہے اس کافی کا، اور اس میں سدھرئی لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ یہاں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن کلید فرید میں اس کا معنی دیا ہوا ہے متلاشی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہاں معنی شعر میں صحیح نہیں، درست نہیں بیٹھتا۔ اور اس شعر کا میں اگر اس لفظ کو سدھرئی پڑھیں تو سدھرئی کا مطلب سدھ رکھنے والی، سدھ کہتے ہیں ہوش کو، تو اس شعر کا بڑا غیر معمولی معنی سامنے آتا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، دھردی کا مطلب گالی کہتے ہیں پاگل کو، کملی جو مجذوب صفت ہو، سنجنی جو تہی دامن ہو، دھردی کا مطلب وہ بنیاد سے، شروع سے، جو کو سرائی کے مونڈ لاہ دیا کہنے نا، شروع سے، کہ میں جب سے پیدا ہوئی یا جب سے مجھے کچھ تھوڑا سا میری زندگی کا کوئی مجھے خود کوئی ہوش ہے تھوڑا بہت، تو میں کون تھی؟ گالی پاگل تھی، مجذوب تھی، اور مکمل تہی دامن تھی۔ لیکن یعنی کہ وہ آدمی جو پاگل ہوتا ہے اور کملا ہوتا ہے، تہی دامن ہوتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بالکل یعنی جس کا ذہن بھی خالی ہے، جس کا عمل بھی کچھ نہیں ہے، جو تہی دامہ ہے، تہی مایا ہے، یہ کم مایا ہے اور تہی دامن ہے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں دھر لا دی، یعنی کہ شروع کی میں تو پاگل، مجذوب اور تہی مایا تھی، تہی دامن تھی، لیکن ایک غم دی سدھرئی ہم، سدھ کا مطلب ہوش، ہوش و حواس، لیکن مجھے ایک چیز کا ہوش ہمیشہ رہا، کہ باقی مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، لیکن غم دی سدھرئی ہم، ٹھیک ہے، بس ایک واحد چیز جس کا مجھے شعور تھا، جس کی مجھے سدھ بدھ تھی، جس میں میں اپنی ذات کا عرفان رکھتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں اپنے غم کے بارے میں مجھے یہ ہوش تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذہن کا سرمایہ ہے، میرا دامن خالی ہے، اور میں مجذوب ہوں، دنیا کے کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن وہ غم جو میرے وجودی غم کی طرح ہے، اس کا مجھے ہمیشہ ادراک رہا، اس کی مجھے سدھ رہی۔ سدھرئی کا مطلب ایک غم دی سدھرئی ہم، کہ لیکن غم جو میرے وجود کے روئیں میں سرایت کیے ہوئے ہے، جو میرے سانسوں کے ساتھ چلتا اور زندہ رہتا ہے، اس غم کا ہوش مجھے ہمیشہ سے رہا، اگرچہ کسی اور چیز کا ہوش کبھی نہیں رہا، لیکن اس غم کا مجھے ہوش ہمیشہ رہا، اگرچہ میں اپنے بنیاد سے، اپنی آغاز سے میں ہر چیز سے خالی اور تہی دامن تھی، لیکن غم کے شعور سے کبھی خالی نہیں رہی۔ وہ غم کس چیز کا تھا؟ وہ ایک وجودی غم تھا، وہ ایک ہجر کا، جدائی کا غم تھا، جیسا کہ مولانا رومی جو ہے وہ پہلے شعر میں اپنی مثنوی کے فرماتے ہیں کہ بے شنو از نیچ و حکایت میں کنند، از جدائی ہا شکایت میں کند، کہ وہ جو اپنی اصل سے جو دور ہو جاتا ہے، وہ غم کے نالے اور فریادیں کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کے قابل نہیں رہتا۔ جاون لا دی پنڈ بلا دی، چم سر اکھیاں چئی ہم، جاون پیدا ہونے، لا دی کا مطلب اس وقت سے،
جامع لا دی پیدائش کے وقت سے، پنڈ بلا دی، پنڈ کہتے ہیں گٹھڑی کو، بلا اس مصیبت کی، یہ جو بلائیں انسان کو کھا جاتی ہیں اور یہاں تک کہ وہ اگلے جان جا پہنچتا ہے۔ پنڈ بلا دی، وہ جو گٹھڑی تھی، وہ جو ایک بوجھ تھا بلا کا، غم کا، دکھ کا، وہ میں نے شروع سے ہی چم سیر اکھیاں چاہیے ہم، وہ میں نے شروع سے ہی چوم کر اپنی سر آنکھوں پر دھر لیا تھا۔ یعنی جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ غم جو ہے وہ میرا نصیب ہے، تو میں نے اپنی تقدیر سے روگردانی نہیں کی، اور میں نے اسے اپنی تقدیر سمجھ کر اس غم کو سر آنکھوں اپنے سر لے لیا اور ساری عمر اسے اٹھائے رکھا۔ راحت ویندیں ودا نہ کی تم، کہ جو خوشی تھوڑی بہت زندگی میں آئی تھی، ویندیں کا مطلب جاتے ہوئے، ودا کا مطلب مکلامن، یعنی خدا حافظ کہنا، نہ کی تم، نہ کیا، کہ سکون اور راحت نے جاتے ہوئے مجھے جو ہے وہ الوداع بھی نہیں کہا، خدا حافظ بھی نہیں کہا، اور ایسے لگتا ہے وہ ایسے روٹھے ہیں، وہ لگتا ہے ایسی ماں تو تھی وہ مئی ہم، ماں تو تھی پر مترئی ہم، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ سوتیلی ماں تھی جس نے جاتے ہوئے رکھائی سے کام لیا۔ اگر ان کی میرے ساتھ کوئی نسبت ہوتی، اگر وہ دکھوں کا میرے ساتھ تعلق ہوتا، تو جب وہ میری زندگی سے نکل بھاگے تو جاتے ہوئے چلو خدا حافظ ہی کہہ دیتے، لیکن اس اچانک سے زندگی کے حالات میں وہ ساری راحتیں جو ہیں وہ جاتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور جب انہوں نے مجھ سے الوداع کیا، جب انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا، جب وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ رکھائی سے نکلے۔ انہوں نے کسی قسم کی، یعنی کہ جیسے دو چیزیں جن میں باہم نسبت ہوتی ہے، جب وہ الگ ہوتی ہیں تو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، تو یہ جدائی نہیں تھی، لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی دکھ جو ہے وہ جانے والے تھے، وہ گھڑی بھر کے لیے میرے پاس جو ہے وہ راحتیں جو ہیں وہ میرے پاس ٹھہری ہوں گی، اس لیے کہ جاتے ہوئے اگر ان کی میرے ساتھ کوئی نسبت ہوتی، ان راحتوں کی، ان خوشیوں کی، تو جاتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہتے، لیکن انہوں نے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ اس رکھائی سے راحتیں میری زندگی سے چلی گئیں، جیسے سوتیلی ماں جو ہے اس کی رکھائی جو ہے وہ ایک زندگی کا معمول ہوتی ہے۔ پیڑ پرانی امڑی سکڑی مونج مجھاری دئی ہم، فرماتے ہیں کہ جو پیڑ کہتے ہیں درد کو، پرانی کا مطلب بہت پرانی، بہت دیر کی، امڑی کا مطلب ماں، سکڑی کا مطلب بہت قریبی، سگی، تو پیڑ پرانی امڑی سکڑی، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ پرانے درد ہیں جو میرے ریشے ریشے میں سرایت کر چکے ہیں، یہی میری سگی ماں کی طرح ہیں۔ یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سگی ماں کون ہے تیری، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پرانی جو درد ہیں، پرانے جو دکھ ہیں، پرانی جو پیڑ ہے، وہی میری سگی ماں ہے۔ اور مونجھ منجھاری دئی ہم، اور جو مونجھ کہتے ہیں اداسی کو، منجھاری کا مطلب وہ جس پر اداسی طاری ہوئی ہو، کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی پرسونیفیکیشن کر رہے ہیں کہ مونجھ منجھاری دئی ہم، کہ میری جو دایا تھی پیدائش کے وقت جو ہے وہ جس کا مجھ پر اثر پڑا اور جس نے مجھے گھٹی دی، وہ لگتا ہے کہ یہی اداسی اور غم تھا جو میری پیدائش کے وقت مجھے گھٹی دینے کے لیے وہاں موجود تھا۔ سختی تے بدبختی تتڑی حال ونڈو ہم سئی ہم، مجھے کہتے ہیں خواجہ صاحب کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سختی ہے، یعنی زندگی کی جو سختیاں ہیں، جو غم ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور جو بدبختی ہے، یہ تتڑی کا مطلب اس کم بخت نے یہ جو سختی اور بدبختی اور بد نصیبی ہے، جس کی وجہ سے مجھے کبھی خوشیوں کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور غم نے میرے وجود میں گھر کر لیا ہے، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حال ونڈو ہم سئی ہم،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سختی اور بدبختی جو ہے حال ونڈاؤ، ونڈاؤ کا مطلب حال بانٹنے والی، یعنی دکھ سکھ کرنے والی، حال احوال لینے والی، ہمسائی کا مطلب ہمسائی، ہمسائی ہم تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ سختی اور بدبختی یا بد نصیبی جو ہے اور جو نصیب کی شقاوت ہے، یہ بدبخت جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری حال بانٹنے والی، میرا حال لینے والی، میرا حال پوچھنے والی ہمسائی کی طرح تھی. یعنی کہ یہ میرا حال بھی آ کے کون پوچھتا ہے؟ میرا کوئی قریبی، کوئی نسبت والا، کوئی محبت والا میرا حال نہیں پوچھتا. اگر میری ہمسائیگی میں بھی، اگر میرے وجود سے باہر میری جو ہمسائیگی ہے وہاں بھی کوئی آباد ہے، تو وہاں بھی یہ سختی اور بدبختی آباد ہے، جس کی حیثیت اور نوعیت ایسی ہے جیسے وہ میری ہمسایہ ہو اور ہر وقت میرا حال پوچھتی رہتی ہو، اور جب اسے پتہ چلتا ہو کہ اس کو کوئی راحت نصیب ہوئی ہے تو وہ مجھے اور بدبختی اور سختی سے دوچار کر دے. بیٹھاہی دی چولی چنڑی، پئی ہم پاٹھم کئی ہم. کیا شعر ہے، واہ واہ. بیٹھاہی جو زیبا نہیں ہے، جو شایع نشان نہیں ہے، جو میرے مطابق بنی ہوئی نہیں ہے. بے کا مطلب بغیر، اور ٹھاہی کا مطلب جو میرے ماپ کی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اون کو اے گال ٹھاں دی نہ آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس کو زیبا نہیں تھی. تو یہاں بے ٹھاہی کا مطلب وہ جو چولی چنڑی، کہ جو میری چنڑی تھی، یعنی جو میرا دوپٹہ تھا اور جو چولی میری قمیض تھی، یہ دونوں بے ٹھاہی تھیں. بے ٹھاہی کا مطلب میرے ماپ کے مطابق نہیں تھیں، مجھے زیبا نہیں تھیں، میرے مطابق نہیں بنی ہوئی تھیں. وہ مجھے میں کو ٹھاں دیاں کون آہن، یعنی جب میں انہیں پہنتی تھی تو وہ مجھے بہت بھدی اور بے زیبا لگتی تھیں. بیٹھاہی دی چولی چنڑی، پئی ہم، میں نے انہیں لیکن پہن لیا تھا، اور پاٹھ ہم کئی ہم، اور گلہ بھی کوئی نہیں کیا تھا. میں نے ٹھمکانا کا مطلب میں نے ان کو پہن کے قبول کر لیا اور ان کو ایک سج دھج سے پہنا، اور لوگوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو میں نے چولی چنڑی پہنی ہوئی ہے، بھلے وہ بے ٹھاہی کی ہے لیکن وہ مجھے گوارا ہے، اور میں نے وہ پہنی ہوئی ہے اور مجھے اس پر کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہے. سر تے چھتڑے چوٹیاں متھڑے، تیں سنگ دلڑی لائی ہم. فرماتے ہیں کہ چھتڑے کا مطلب وہ بالوں کا ایک چھتا سا بن جاتا ہے. تو چھتا کا مطلب جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ایک چھتے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پاتے. سر تے چھتڑے کہ سر کے بال چھتوں کی طرح سے ابھی چھوٹے تھے. چوٹیاں متھڑے، اور جو چوٹیاں جو ایسے لٹیں سی ہیں وہ ابھی میرے ماتھے، متھڑے کا مطلب ماتھے پر آئی ہوئی تھیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں کم سن تھی، تیں سنگ دلڑی لائی ہم. میں نے اس وقت سے آپ کے ساتھ دل جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. ہو پھکڑی شہر خاری، جاتی فخر وڈئی ہم. فرماتے ہیں کہ ہو پھکڑی، پھکڑی کا مطلب رسوائی، پھکڑ پن، بے عزتی. شہر خاری کا مطلب شہروں میں ذلیل و رسوا پھرنا، گاؤں میں، آبادیوں میں، انسانی آبادیوں میں ذلیل و رسوا پھرنا. تو میں ہو پھکڑی، میں ذلیل و خوار ہو کر شہروں اور انسانی بستیوں میں پھرتی رہی. اور اسی کو، جاتی کا مطلب جانا، اسی کو فخر وڈئی ہم، میں نے اسی کو فخر جانا. وڈئی کا مطلب بڑائی، وڈئی، وڈی جیسے وہ کہتے ہیں وڈا تھی ون. جاتی فخر وڈئی ہم، میں نے اسی چیز کو فخر اور اپنی بڑائی جانا. اور آخری شعر جو ہے وہ اصل میں عرفانی نوعیت کا ہے. فرماتے ہیں کہ کیویں یار فرید وساراں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے دکھ کی وجہ یہ ہے کہ ایک جدائی ہے. جیسے مولانا روم کے
مثنوی کے پہلے شعر میں ہے کہ وہ جو نے ہے وہ جو ہے وہ شکوہ کنا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے غم کی داستان سناتی ہے اس لیے کہ وہ اپنی اصل سے دور ہے۔ تو اس ساری کافی کا مطلب بھی یہ ہے، اس میں جو بھی امیجز استعمال ہوئے ہیں اور جس طریقے سے غم کو انسانی وجود کا حصہ بتایا گیا ہے، جس طریقے سے وہ ایک وجودی تجربے کے طور پر اس کافی میں سامنے آتا ہے، تو اس میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں آخری شعر سے یہ پوری جو کافی ہے یہ روشن ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کیویں یار فرید وساراں، کیویں یار فرید وساراں جیں کیتے اتھ آئی ہم، کیویں کس طرح یار دوست کو فرید اے فرید میں اس دوست کو کیسے بھول جاؤں، کیویں کس طرح وساراں بھول جاؤں، کیویں یار فرید وساراں کہ میں کس طرح سے اس دوست کو بھول جاؤں، جیں کیتے اتھ آئی ہم، اتھ کا مطلب یہاں، آئی ہم آئی تھی، جیں کیتے جیں کا مطلب جس، کیتے لیے، جس کے لیے میں یہاں، یہاں کا اشارہ جو ہے یہ زمین کی طرف ہے، یہ کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے۔ یہ جو شعر ہے اس میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آ کر اس کو کیسے بھول جاؤں جس کے لیے میں اس دنیا میں آئی تھی۔ اس دنیا میں انسان کا آنا اپنے رب کی طرف جو ہے واپسی، ارادی واپسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کو، اپنے رب کو فراموش نہ کر دے۔ خواجہ صاحب یہی بتا رہے ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر یہاں اتنے دکھ ہیں، یہاں اتنے جھمیلے ہیں، یہاں اتنے غم ہیں، یہاں انسانی رشتوں کی کوئی معنویت نہیں ہے، لیکن میں اس دنیا میں آ کر اس اصل کو، اس ذات کو جیں کیتے جس کے لیے میں اس دنیا میں آئی تھی، اللہ نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ یہ آزما سکے کہ کیا میں دنیا میں جا کر اس کو یاد رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ شعر عرفان کا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو فارگیٹفلنس آف بینگ ہے، میں اس کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ اس دنیا میں جو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ جو ایٹمالوجسٹ ہیں، جو زبان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، تو وہ انسان کا معنی بھی جو ہے وہ ایسی روٹ سے بتاتے ہیں جس کا مطلب بھول جانا ہے، یعنی بھول جانا انسان کی سرشت میں ہے، لیکن اس کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کے تحت وہ ارادی طور پر اس کو یاد رکھ سکتا ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس کی وجود کی گہرائیوں میں اس کو متحرک محسوس ہوتا ہے، جس کی پریزنس کو، جس کی حضور کو وہ اپنے وجود کے ہر خانے میں انسان محسوس کرتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو بھول جاؤں جس کے لیے میں اس زمین پر آئی تھی یا آیا تھا۔ اب جو پوری کافی ہے وہ اس شعر میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ انسان کا جو غم ہے، یعنی اگر اس دنیا میں انسان کا دل نہیں لگتا تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس ذات کو یاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو فارگیٹفلنس آف بینگ ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو اوورکم کرے اور اپنے رب کے حضور کو اپنی زندگی میں ممکن بنا دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے رہیں گے اور ان کے عرفان سے اور ان کی شاعری سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم اپنی مادری زبان سے ایک لا تعلقی پیدا کر لیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسری زبان ہمیں اپنی گود میں لے لے۔ اگر میں اپنی ماں
اور اپنی ماں بولی کی گود سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری ماں، کوئی دوسری زبان مجھے اپنی گود لے لے۔ تو آئیے ہم اس حکمت کو، اس وزڈم کو، اس طرز احساس کو اپنی زندگی میں پھر سے تازہ کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہماری مادری زبانوں میں یہاں محفوظ ہے۔ بہت شکریہ۔